مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں لاہور سے عادل امین۔ بائبل کے مطالعہ کے لیے ایک بار پھر آج ہم جمع ہیں۔ آج ہم غور کرنے جا رہے ہیں علم الآخرت، اخیر زمانہ، دنیا کے اختتام اور ایک نئی دنیا کے آغاز کے بارے میں کچھ باتیں ہم کریں گے۔ علم الآخرت خالصتاً نبوت ہے آنے والے وقتوں کے لیے، جسے معادیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مختصر تعارف آج ہم لیں گے، ادروائز یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ کئی دن اس پر بات چیت کریں تب بھی یہ موضوع اس کا احاطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبوت خدا کے کلام کا ایک اہم مضمون ہے اور دراصل بائبل مقدس کے تمام تر مواد کا 1/4 حصہ نبوت پر مشتمل ہے۔ نبوت کا مطالعہ کرتے وقت جس بات کا تعین ہمیں پہلے سے کرنے کی ضرورت ہے وہ ایسے بڑے واقعات ہیں جو ابھی رونما نہیں ہوئے۔ ہمیں ایسے خاکے تیار کرنے چاہیے بائبل مقدس کو پڑھ کے۔ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت مفید اور مددگار ثابت ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کن حالات میں سے یہ دنیا گزر چکی ہے اور کون سے ایسے واقعات ہیں جو ہنوز ہونا باقی ہیں۔ اپنے مطالعے میں اس نقطے پر ہمیں بہت سی اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو مستقبل کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ادوار کو کچھ جگہ تقسیم کرنا پڑتا ہے، اور ایسی تقسیم کے لیے جو الفاظ مخصوص ہوتے ہیں انہیں ہی ہم اصطلاحات کہتے ہیں۔ نبوت یا پیشین گوئی کا دور جو ہے، اس کو اور اس بات کو جو بطور نبوت کہی گئی یا بطور پیشین گوئی کہی گئی، اس کی تکمیل کے جو وقت ہیں، زمانے ہیں، 2 وقت تو یہی ہو جائیں گے۔ ایک وہ دور جس میں کوئی بات کہی گئی کہ ایسا ہوگا، اور ایک وہ دور جس میں وہ بات پوری ہو گئی۔ تو یہ آسان ترین حل ہے اس کو ادوار میں تقسیم کرنے کا کہ ہم کس دور، کیا ہم نبوت کے دور میں سے گزر رہے ہیں یا نبوت کی تکمیل کے دور میں سے گزر رہے ہیں۔ دانشمندانہ مشورہ اس کے لیے یہ ہے کہ تفسیر کے جو بنیادی اصول ہیں، ان ادوار کی تقسیم کے لیے ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ادوار کی تقسیم سے مراد وہ تاریخی زمانے یا دورانیے ہیں جن میں خدا اپنے لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں عطا کرتا ہے۔ ادوار کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے کہانت کی تبدیلی اور شریعت کی تبدیلی کا ذکر بھی ہے۔ یہ عبرانیوں 7:12 میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ غیر اقوام کا جو دور ہے وہ آدم کے زوال سے لے کر اسرائیل کے مصر سے خروج تک جاری رہتا ہے۔ پھر اسرائیل کا جو دور ہے وہ خروج سے شریعت دینے تک اور شریعت سے کلیسیا کے قیام تک یہ دور جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبوت کے دور ہمیں نئے عہد کی وہ باتیں جو حیران کن ہیں انسان کے لیے، اور بہت سے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک کہ خداوند یسوع مسیح نے آنے کے لیے کہا اور ابھی تک آئے نہیں۔ یہ بات خداوند کی ہے، اس نے کب آنا ہے، اور یہ مرضی باپ کی ہے کہ وہ اس دن کو کب مقرر کرتا ہے۔ اصل بات اس کا آنا ہے، اس کی تاریخ کب ہے، کیوں ہے، کہاں ہے، اس کو اگر بھول کر، چھوڑ کر اپنی فکر، یہ آپ کی فکر نہیں ہے کہ آپ اس تاریخ کی فکر کریں۔ آپ کی فکر یہ ہے کہ کیا اس تاریخ پر آپ تیار ہوں گے اور اس کا استقبال کر سکیں گے جب وہ آئے گا۔ اگر نہیں تو پھر اس کے بعد یا اس کے ساتھ کچھ اور ادوار بھی ہیں جو بیک وقت چلیں گے، اور ان میں سے ایک دور ایسا بھی ہے جس کا حصہ بن جانا آپ کے لیے اور میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہمارے سارے ایمانی دعوے دھرے کے دھرے رہ جا سکتے ہیں جب ہم ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے جو ہم پر آنے والی ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے دانیل کے جو 70 ہفتے ہیں ان کو مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دانیل کی کتاب میں سے 9 باب میں 24ویں سے 27ویں آیت تک اس کو آپ دیکھیں
اپنے گھروں میں مطالعہ کریں تو اس کی تصویر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی جن ادوار کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب ہم کلیسیا کے دور میں ہیں اور اس کا آغاز ابتدائی کلیسیا کے ایام سے لے کر کلیسیا کے اٹھائے جانے تک یہ ایک تسلسل کی طرح رہے گا، اور اس کے وجود سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ آج تک کر سکا ہے۔ کلیسیا پر بڑے پروپیگنڈا اور بڑی سیاست ہوتی ہے، بڑے منفی باتیں کلیسیا کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ یہ کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ روم کا تیار کردہ ایک سیاسی سیٹ اپ ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، لیکن کلیسیا پوری دنیا میں وہ حقیقت ہے جس کو خود خداوند یسوع مسیح نے قائم کیا اور اپنے شاگردوں میں سے بشارت دے کر ساری دنیا میں انہیں بھیجا، اور وہ بشارت جو مسیح نے دی تھی وہ پوری دنیا میں نظر آتی ہے۔ اس بشارت کے نتیجے کو ہم کلیسیا کہتے ہیں۔ اب یہ دور کب تک رہے گا؟ کلیسیا کے اٹھائے جانے تک کلیسیا کا دور ہے۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں رونما ہوں گی۔ 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہے، مسیح کی دوسری آمد ہے، اور وہ اس 1000 سالہ بادشاہت کو اپنی دوسری آمد کے وقت میں قائم کرے گا۔ یہ دور شیطان کی جو الٹیمیٹ آخری بغاوت ہے وہاں تک یہ دور جاری رہے گا۔ کلیسیا کا اٹھایا جانا، کلیسیا کے دور میں سے تو ہم گزر رہے ہیں نا، ہم چونکہ علم الآخرت کی بات کریں گے تو ہم کلیسیا کے اٹھائے جانے کا ذکر کرتے ہیں، اور لاطینی زبان میں راپیرے نام ہے اس واقعے کا، کلیسیا کا اٹھایا جانا، اور اگر ہم اس لفظ کی روٹ تک جائیں تو اس کا مطلب ہے لے لیا جانا، اٹھا لیا جانا جسے ہم کہتے ہیں لے لیا جانا۔ اسی طرح سے مختلف زبانوں کے ریفرنسز دیے جا سکتے ہیں، یونانی زبان کے ریفرنس دیے جا سکتے ہیں، لیکن آسان بات یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے لے لیا جائے گا، الگ کر لیا جائے گا، اور پھر اس دنیا میں کیا کچھ ہوگا اس کی ہم تفصیلات دیکھیں گے۔ اگر اسی زبان کا دیگر زبانوں میں آپ ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کل بہت سہولت ہے، آپ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ دیکھیں تو ہر زبان آپ کو یہی بتائے گی کہ لے لیا جانا، اٹھا لیا جانا، الگ کر لیا جانا، چن لیا جانا نہیں ہے، ابھی ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اس وقت کے لیے جو اصطلاح ہے وہ ہے اٹھایا جانا۔ اٹھائے جانے کے وقت خداوند یسوع مسیح زندہ ایمانداروں کے ساتھ ساتھ مر جانے والے جو رفتگان ہیں ان ایمانداروں کو بھی زندہ کرے گا اور انہیں اپنے ساتھ ہوا میں اٹھا لے گا۔ تسلونیکیوں کے نام پہلا خط اس کے 4 باب کی 14ویں اور 17ویں آیت اس حوالہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی یا یہ واقعہ یہ ایک پل میں ایک دم میں ہوگا۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کے 15ویں باب کی 5ویں سے 52ویں آیت تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کلیسیا کا اٹھایا جانا کلیسیا کے دور کا اختتام ہوگا۔ یہی وقت ہوگا جہاں سے اس دور کا آغاز بھی ہو جائے گا جسے ہم بڑی مصیبت کہتے ہیں۔ آج کل ہم مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں، کرونا ہے اور دیگر وائرسز ہیں ہمارے ارد گرد، ہم اسے آفت یا مصیبت کہتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کچھ دنوں کا ذکر کرتے ہوئے بڑی مصیبت کہتے ہیں اس کو، اور اس بڑی مصیبت میں کون کون لوگ ہوں گے وہ دیکھ سکتے ہیں ہم۔ از روئے بائبل مقدس بڑی مصیبت کا مطلب ہے شدید ترین دباؤ۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کی ایک تصویر لینا چاہیں تو جس طرح پیروں سے انگور کو روندا جاتا ہے اسی طرح سے یہ بہت سخت دباؤ اور اذیت کا دور ہوگا جو نہ کبھی دنیا میں پہلے ہوا اور نہ کبھی اس کے بعد ہی ہوگا۔ اس بڑی مصیبت کے دور میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا خلاصہ مکاشفہ کی کتاب میں سے آپ 6 سے 9 باب تک مطالعہ کریں تو ان ابواب میں اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ بڑی مصیبت کا وقت ایک 7 سالہ دور ہے۔ 7 سال کا یہ پیریڈ جو ہے، یہ دور جو ہے،
دانیل کے 17ویں ہفتے کے طور پر بھی اس کو مانا اور پڑھا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے اس کا، اور اس تعلق سے دانیل کی جو کتاب ہے اس کے 9ویں باب کی 24ویں سے 27ویں آیت تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دانیل نبی کو خدا کی طرف سے یہ مکاشفہ دیا گیا اور 70 ہفتوں کی نبوت کی بابت بتایا گیا جو اس کے لوگوں یعنی یہودیوں کے لیے تھی۔ جو 69 ہفتے ہیں وہ اس وقت پایا تکمیل کو پہنچے جب یسوع اپنی مصلوبیت سے 1 ہفتہ پہلے جوان گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ 70واں ہفتہ اسرائیل کے دور کے وہ آخری سال ہوں گے جو کلیسیا کے اٹھائے جانے سے لے کر مسیح کی دوسری آمد تک ہیں۔ اب دوسری آمد کا ہم ذکر کریں، خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد، یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ پہلی آمد ہم دیکھتے ہیں بیت لحم میں چرنی میں خداوند یسوع مسیح کا ہم تجسم دیکھتے ہیں۔ اسے بائبل کی زبان میں پہلی آمد کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع صرف علم الآخرت ہے، ورنہ تجسم سے پہلے بھی اس کا ظہور ہوتا رہا اور جی اٹھنے کے بعد بھی اس کا ظہور ہوتا رہا، لیکن جو آمد کے تعلق سے بات ہے دنیا میں، وہ اس کی پیدائش کو ہم پہلی آمد کہتے ہیں، اور یہ جو آنا ہے جس کی ابھی ہم تفصیلات دیکھنے والے ہیں، یہ دوسری آمد کہلاتی ہے۔ دوسری آمد سے مراد مسیح یسوع کا واپس آنا ہے، جو کہ 7 سالہ مصیبت کے دور کے اختتام کے فوری بعد یہ واقعہ ہوگا۔ متی کی انجیل 24ویں باب کی 29ویں آیت میں یہ تفصیل آپ لے سکتے ہیں۔ یہ واقعہ یعنی مسیح کی دوسری آمد کلیسیا کے اٹھائے جانے سے مختلف ہے۔ بعض لوگ اسی ایک واقعے میں سب کچھ مکس کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس آمد میں یسوع مسیح زمین پر دوبارہ قدم رکھے گا۔ زکریا 14واں باب پہلی 6 آیات اس میں آپ مطالعہ کیجئے گا، اور جب کلیسیا کے اٹھائے جانے کا وقت ہوگا تب وہ بادلوں پر آئے گا، لیکن یہ جو وقت ہے دوسری آمد، اس وقت زمین پر خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئے گا، اور کیا کچھ ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا جب وہ اپنے تمام دشمنوں کو شکست دے گا اور اپنی 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز کرے گا۔ مکاشفہ کی کتاب 19واں باب 20ویں آیت سے آپ سٹارٹ کریں اور پھر 20ویں باب کی 6 آیت تک مطالعہ کرتے چلے جائیں۔ مسیح پہلے کوہ زیتون پر آئے گا، اسے 2 حصوں میں تقسیم کرے گا اور اسرائیل کے بقیہ کو چھڑائے گا۔ یہ بھی ذکر کی کتاب 14ویں باب میں آپ اس کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ وہ کلام کرے گا، کام کرے گا، دشمنوں کو شکست دے گا، مغرب کے بادشاہ کو برباد کرے گا۔ تھسلنیکیوں کے نام دوسرا خط اس کے 2 باب کی 8ویں آیت اور مکاشفہ 19واں باب اس کی 15ویں آیت میں آپ اس کی تفصیل لیجئے گا۔ اس کے بعد وہ آسمان سے آگ نازل کرے گا اور شمال کے بادشاہ کو برباد کرے گا۔ یہ تفصیل حزقیل کی کتاب کے 38 اور 39 ابواب جو ہیں ان میں آپ اپنے گھروں میں ضرور ان حوالہ جات کا مطالعہ کیجیے گا، تو یہ تصویر آپ کو مزید کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ ہم مختصر تعارف دے رہے ہیں علم الآخرت اور اس وقت ہونے والے جو واقعات ہوں گے۔ شمال کے جس بادشاہ کو مسیح برباد کرے گا، جنوب کا بادشاہ اسے پہلے ہی برباد کر چکا ہوگا۔ یہ بھی دانیل کی کتاب کے 11ویں باب کی 40 سے 44ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ آخر میں مشرق کے بادشاہوں کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مشکل پیدا کی ہوئی ہے اس وقت دنیا میں، اور دنیا کو جو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، وہ مشرق ہی کے بادشاہ ہے، اور آخری مارکا، آخری جنگ جو ہے وہ مشرق کے بادشاہوں کے ساتھ مسیح کی ہوگی، اور وہ ان پر بھی غالب آئے گا، ان کو فتح کرے گا۔ پھر 1000 سالہ بادشاہت کا جو قیام ہے، 1000 سالہ بادشاہت بھی ایک اصطلاح ہے۔ 1000 سالہ بادشاہت سے مراد زمین پر یسوع مسیح کا 1000 سال تک سلطنت کرنا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 20واں باب 6 آیت میں اس کو دیکھیے گا۔
کتاب مقدس کے بہت سے ایسے حصے ہیں جو اس بادشاہت کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ 1000 سالہ بادشاہت ابراہیمی اور داؤدی اور نئے عہد کی تکمیل کرے گی۔ اس میں عدنی لعنت سے چھٹکارا ملے گا، اور یہ لعنت یا سزا جو اب تک انسان پر نظر آتی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس بادشاہی کی نمایاں اور ظاہری خوبیاں یہ ہوں گی کہ اس میں ہر طرح کے جنگ و جدل کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر روئے زمین پر کبھی جنگ نہیں ہوگی، قتل و غارت گری کا اختتام ہو جائے گا، جانوروں میں خونخواری نہیں ہوگی۔ شاید اس کے پیچھے تھیولوجی یہ ہے کہ بھوک نہیں رہے گی، اس لیے جانور بھی ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ بیماری، معذوری، کمزوری، یہ چیزیں انسانی بدن سے بالکل یکسر دور ہو جائیں گی۔ نہ کبھی انسان بیمار ہوگا اور نہ کبھی اسے کسی دوائی کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ ابھی جو ہم ایمان رکھتے ہیں نا کہ ہم نے دوائیاں نہیں کھانی، یہ 1000 سالہ بادشاہی تک اس ایمان کو سنبھال کے رکھیں، وہاں پر یہ استعمال ہوگا۔ معاشرتی یا معاشی جو برائیاں ہیں، سیاسی ظلم یا استبداد جو ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک سکون کی ایسی فضا ہوگی جو کامل دنیا جسے ہم کہتے ہیں۔ مشقت نہیں ہوگی، اور یہ مشقت آپ کو معلوم ہے کہ باغ عدن میں آدم کو سنائی گئی سزاؤں میں سے ایک سزا تھی، تو مشقت بھی ختم ہو جائے گی، ہر طرح سے خوشحالی ہوگی۔ 1000 سالہ بادشاہت میں وہ یہودی اور غیر اقوام لوگ شامل ہوں گے جو بڑی مصیبت میں سے بچ نکلے ہوں گے یا ایمان پر قائم رہنے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ ان ادر ورڈز، ان شارٹ ورڈز، جو یسوع مسیح کی بھیڑیں ہوں گی، جو یسوع مسیح کے لوگ ہوں گے، صرف وہی بچ سکیں گے۔ پس اس بادشاہت میں گناہگار شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس بادشاہت کی روحانی خوبیاں یہ ہوں گی: کامل راست بازی ہوگی، خداوند کا مکمل عرفان ہوگا، روح القدس کی کامل معموری ہوگی، کامل شادمانی ہوگی، اور کامل عدل و انصاف ہوگا۔ یہ آلموسٹ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے لیے آج کلیسیا بھی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے۔ میں نجات یافتہ ہوں، میں روح سے معمور ہوں، یہ ان باتوں کا اس ایمان کا تو اصل امتحان ہوگا 1000 سالہ بادشاہی اور 7 سالہ بڑی مصیبت کے دور میں۔ ابھی تو یہ ساری باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس وقت ایمان میں قائم رہنا، ایمان کو اپنی گرپ میں رکھنا اور کوالیفائی کرنا کہ میں مسیح پر ایمان رکھنے والوں میں زندہ ایماندار ہوں، یہ اس وقت کے لیے ذرا ہمت اور حوصلہ سنبھال کر رکھیں۔ مسیح کی حکمرانی عالمگیر حکمرانی ہوگی، ایک ہی فرمانروا ہوگا، جرم کا خاتمہ کر دے گا وہ، اور اس کی حفاظت خود قادر مطلق خدا کرے گا۔ اس تک رسائی بڑی آسان ہوگی، اس کی وسعت، اس کی سلطنت کی وسعت بہت ہوگی۔ یروشلم پرستش کا مرکز ہوگا، اور ہیکل 1000 سالہ دور کا مرکز ہوگی۔ اس دور میں جو کہانتی خدمت ہے یہ صدوقی نسل کے کاہن کریں گے۔ حزقییل کی کتاب کے 43ویں باب کی 19ویں، 44ویں اور 15ویں آیت ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب واقعہ کا ذکر ہے، یہ سفید تخت کی بڑی عدالت ہے۔ سفید تخت کی بڑی عدالت 1000 سالہ بادشاہی کے بعد، اور جب شیطان کو کچھ دیر کے لیے چھوڑا جائے گا اس وقت ہوگی۔ شیطان کو قوموں کو ورگلانے اور جوج اور ماجوج کو اجازت دی جائے گی کہ وہ قوموں کو پریشان کریں جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب میں ذکر ہے ان چیزوں کا۔ 1000 سالہ بادشاہی کے باشندے جو نجات یافتہ نہیں ہوں گے وہ اس کے ماتحت ہو جائیں گے، شیطان کے۔ اس وقت خداوند شیطان کے تمام حملوں کو آسمان سے آگ نازل کر کے ختم کرے گا، اور شیطان کو، حیوان کو اور جھوٹے نبی کو آگ کی جھیل میں
ڈالا جائے گا۔ مکاشفہ کتاب کا 20واں باب آپ کی رہنمائی کرے گا ان باتوں میں۔ ان واقعات کے بعد غیر ایماندار زندہ کیے جائیں گے، وہ سب لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، وہ سب لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یہ سارے اس دن جو ہے ان کو، وہ جس حالت میں بھی مرے ہوں، وہ دفنائے گئے ہوں یا جلائے گئے ہوں یا ڈبوئے گئے ہوں، ان کو زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ اس بڑی عدالت کی، جو سفید تخت کی بڑی عدالت ہے، اس کا سامنا کریں، اور وہاں پر حتمی سزا پائیں گے۔ وہ یہی ان کا انجام ہوگا، وہ آگ کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے پھینکے جائیں گے۔ ابدی حالت جو ہے، ابدی حالت میں کون کون ہوگا؟ ابدی حالت ایکچولی خدا کا دن جو کہلاتا ہے وہ ابدی حالت کو کہتے ہیں۔ پطرس اپنے دوسرے خط میں 3 باب کی 12ویں آیت میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دن سفید تخت کی بڑی عدالت اور موجودہ آسمان اور زمین کے خاتمے اور نئے آسمان اور نئی زمین کے بننے کے بعد سامنے آئے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھیں، اس کا 65واں باب اور 17ویں آیت سے لے کر آگے آپ آگے اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ نئی زمین اور نیا یروشلم ہوگا۔ اسرائیل کے 12 قبیلوں اور 12 رسولوں کو ایک خاص کام میں آپ دیکھیں گے۔ عدالت کے کام میں یہ لوگ معاون ہوں گے، لیکن حتمی فیصلہ اس ایمان کی بنیاد پر ہوگا جو مسیحیوں کے لیے، اور اس شریعت پر جو یہودیوں کے لیے تھی۔ خدا کی عدالت لچکدار نہیں ہوگی، لیکن ایک بات ہے کہ میرے گناہ جتنے بھی سنگین کیوں نہ رہے ہوں، اگر میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے حضور ان گناہوں کی معافی پا چکا ہوں، تو وہ عدالت مجھے ہمیشہ کی موت کی سزا نہیں دے گی۔ یہ عدالت بالخصوص جو بڑی عدالت ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو ایماندار نہیں تھے۔ ایمانداروں کی عدالت تو مسیح یسوع میں ہوگی، اور جو مسیح یسوع میں ہوں گے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اس ابدی حالت میں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ فانی بدن نہیں ہے، اور ایک روحانی عالم کا آغاز ہوا ہے۔ کوئی گناہ پھر کبھی نہیں ہوگا، اور وہ جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی حاصل کی، انہیں نئے یروشلم یا نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، یسوع جن سے واقف نہیں ہوگا، جو یسوع سے واقف نہیں ہوں گے، ان کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ یا کوئی ایسا چور دروازہ ہے جس میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ داخل ہو سکے گا۔ سو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں رہیں گے۔ صرف وہی زندہ خدا کے ساتھ ابدیت میں جانے کی اجازت پائیں گے جو غالب آئے ہوں۔ اپنی بدنی زندگی میں جن جن چیزوں پر غالب آنا ضروری تھا، جو جو جنگیں ہمارے بدن کی زندگی میں ہمارے سامنے آئیں ایمان کی راہ میں، اگر ہم ان پر غالب رہے تو پھر ہم کوالیفائی کر جائیں گے ابدیت کے لیے۔ خدا کا شکر ہو کہ ایمان ہمیں وہ فتح دلاتا ہے جو ساری دنیا کو مغلوب کرتا ہے۔ اب یہ بات بھی آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں کہ مکاشفہ کی 21ویں باب کی 8ویں آیت میں کچھ گناہوں کا ذکر ہے۔ وہ ان کا تعلق جہنم یا جنت سے نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے میں ناکام رہنا یہ واحد ایک بات ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو خدا کی بادشاہی میں جانے سے روک لے گی۔ تو آخر کا یوں انتظار کرنے سے بہتر ہے
کہ ہم ہر روز آخرت میں زندگی گزاریں. ہر روز ہم یہ سمجھیں، ہم ہر روز آخری روز مانیں اپنی زندگی کا کہ آج مسیح یسوع کے آنے کا دن ہے، اور ہم اس کوالیفیکیشن کو یاد رکھیں، ان شرائط کو یاد رکھیں جو اس کے ساتھ اٹھائے جانے کے لیے یا پھر بڑی مصیبت اور 1000 سالہ دور کے بعد بڑی عدالت سے کامیابی کے لیے ضروری ہے. یہ نقطہ اہم ہے. وہ کب آئے گا، 2020 میں آئے گا یا 21 میں آئے گا، یہ کیلنڈر والی ایمان کو چھوڑ دیں، بلکہ ہر روز مسیحی رہیں، ہر روز ایماندار رہیں، ہر روز اس کے حضور اپنی اس کوالیفیکیشن کو چیک کریں. اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں تو اس کا خون ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور اگر ہم خطا کرتے ہیں تو مددگار ہمارے ساتھ موجود ہے. اس سے مدد لینے کی بجائے آج ہم اس کا نام لے کر اپنی شان و شوکت میں، اپنی شہرت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے اتنی بدروہیں نکال دی اور میں نے اتنے معجزے کر دیے. یسوع آ کر یہی کہے گا کہ اے ملعونو، میری تمہاری کبھی واقفیت نہ رہی. ہم مسیح کے ساتھ رہیں، اور جو کچھ مسیح نے ہمیں کہا، ہمارے لیے ہر وہ دور آخری دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہر مسیحی کے لیے اس کے دور میں اس کے لیے ایک حکم موجود ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور ہمیں وہ ساری باتیں لوگوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے جو مسیح یسوع نے سکھائی ہیں، نہ کہ ہم اپنی طرف سے فلسفے گھڑتے رہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اخیر زمانہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی محدود ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ 2 دن اس دنیا میں ہیں، 2 لمحے اس دنیا میں ہیں، یا 200 سال اس دنیا میں ہیں، لیکن آخرکار اس دنیا سے جانا ہے. خداوند کی تعریف ہو جس نے مجھے اور آپ کو نجات دی اور یہ ایمان بخشا. گاڈ بلیس یو.